فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بعد حمد و صلاۃ اللہ کی عزت و تکریم جمیع احباب سے من الوقار، اس مہینہ کے اندر امیر المومنین خلیفہ بالفصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں کو پوری دنیا میں آل اسلام خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور آپ کی قربانیوں کا اور اسلام کی بنیادوں کے اندر آپ کی کوششوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ آج ہم بھی اللہ کی رحمت سمیٹنے کے لیے امیر المومنین خلیفہ بالفصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پاک سماعت کریں گے۔ اللہ کریم ان اونچے لوگوں کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اسلام کا اللہ ہمیں سچا خادم بنائے۔ تمام کے تمام اعمال کی بنیاد صحیح عقیدے پر ہے۔ عقیدہ درست ہوگا تو عمل قابل قبول ہوں گے، اور اگر عقیدے کے اندر خرابی ہوگی تو نمازوں کا روزوں کا ڈھیر بھی لے کر بندہ اللہ کے دربار میں پہنچے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ عقائد پر توجہ رکھنا، انہیں ہمیشہ درست رکھنا اور وہ عقیدہ اپنے دل کے اندر بسا کے رکھنا جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور جس پر تمام امت کا اجماع ہے، اور تمام اونچے لوگ جس عقیدے کی پیروی کے اندر زندگیاں بسر کرتے رہے، یہ لازم اور ضروری ہے۔ مستدرک للحاکم کے اندر ایک حدیث شریف ہے، نبی کریم علیہ السلام نے اس چیز کی وضاحت بیان فرمائی کہ اعمال کے ساتھ ساتھ عقیدے کا صحیح ہونا یہ کیوں ضروری ہے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال ارشاد فرمایا لو ان رجلا صفن بین الرکن والمقام، اگر کوئی بندہ ساری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان مصلی بچھا کر گزار دے، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، 10 سال نہیں، پوری زندگی۔ اگر کوئی بندہ عرب کے اندر، اور عرب میں جو سب سے معتبر مقام ہے اللہ کا گھر کعبہ شریف، اور کعبہ شریف کے اندر جو عظیم جگہ ہیں حجر اسود اور مقام ابراہیم، اگر کوئی شخص مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان اپنا مصلی بچھائے، اور صرف مصلی نہ بچھائے بلکہ کیا کرے، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وصلی وصام، دن کو روزہ رکھے اور رات اپنی تہجد کے اندر بسر کرے، قیام کے اندر بسر کرے، یعنی عبادتوں کا کوئی حساب کتاب نہیں، اور وہ جگہ جہاں پر نیکی کا ریٹ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ایک نیکی 1,00,000 کے برابر اللہ اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ نیکی بھی بندہ وہاں پر کرے، لیکن ساتھ کیا ہے، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ مُبْغِضٌ لِآلِ بَيْتِ محمد، اگر اس کے دل کے اندر میری آل کے متعلق بغض ہے اور اس کا رویہ درست نہیں، تو محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دخل النار، وہ دوزخ کے اندر داخل ہوگا۔ یعنی پوری زندگی کی عبادت
اور عبادت بھی وہاں جو اللہ کا مقدس گھر ہے جہاں ایک نیکی کا ریٹ 1,00,000 کے برابر ہے، اور عبادت بھی اس جگہ پر بیٹھ کر کرے جو مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ہے۔ نمازوں کا ڈھیر، روزوں کا ڈھیر اور تہجد گزاریاں، قیام اللیل، کوئی حساب کتاب نہیں۔ لیکن جرم کیا ہے؟ عقیدے کی خرابی ہے، بغض رکھتا ہے نبی کے گھر والوں کا اپنے سینے کے اندر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دخل النار، وہ بندہ دوزخ کے اندر داخل ہوگا۔ اچھا، اسی کے ساتھ ایک اور حدیث شریف، آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اختارانی، رب نے اپنے لیے مجھ محمد کو چنا ہے۔ پوری کائنات اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر بنائی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا، یعنی مجھے اپنا محبوب بنایا۔ اور پھر وَاخْتَارَنِي أَصْحَابًا، اور اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے۔ اپنے لیے رب نے مجھ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا، اور مجھ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ نے صحابہ کا انتخاب فرمایا۔ اچھا، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، یہ انتخاب، یہ آسمانی انتخاب ہے، یہ انتخاب یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انتخاب ہے۔ کسی ایک صحابی پر بھی اعتراض گویا اللہ پر اعتراض ہے۔ بصیرت دیکھی جاتی ہے انتخاب کرنے والے بندے کی، کہ جس نے سلیکٹ کیا ہے کہ کتنا بصیر بندہ تھا، کتنا دور رس بندہ تھا۔ اور صحابہ کو منتخب کوئی بندہ نہیں کر رہا، بلکہ زمین آسمان بنانے والا رب کر رہا ہے۔ گویا کسی بھی صحابی پر اعتراض، کسی بھی صحابی پر تان، کسی بھی صحابی پر طنز، یہ صرف رسول اللہ پر طنز نہیں ہوگا کہ وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، یہ اللہ کی ذات پر بھی طنز ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول اللہ کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اور اس موقع پر آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَمَنْ صَبَّهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، جو بندہ ان صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی گالی دے، برا بلا کہے، تان کرے، طنز کرے، اعتراض کرے، کسی ایک کو بھی، وہ امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہو، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہو، امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہو، امیر المومنین حضور مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا شان ہو، حضرت امام حسن ہو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کی ذات والا شان ہو، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی ذات والا شان ہو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات والا شان ہو، کوئی بھی صحابی ہے جس کا نام صحابی ہے، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ میں سے اگر کسی کو کوئی بندہ گالی دے گا، برا بلا کہے گا، اس کا انجام کیا ہے؟ سب سے پہلی بات لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ دوسری بات والملائکہ، تمام کے تمام فرشتوں کی اس پر لعنت ہے۔ اور تیسری بات والناس اجمعین، اور تمام جہان کے لوگوں کی اس پر لعنت ہے۔ اور پھر اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا اعمال کے لیے عقیدے کا درست ہونا، اعمال کی قبولیت کے لیے عقیدے کا صحیح ہونا، یہ کیوں ضروری ہے؟ میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا يقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل، فرمایا یہ وہ بندہ ہے جو صحابہ کو گالیاں دینے والا ہے، صحابہ کو برا بلا کہنے والا ہے، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئے گا تو اللہ نہ اس کا فرض قبول کرے گا، نہ اس کا نفل قبول فرمائے گا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے عمل ہیں، اور اعمال کی بنیاد عقیدہ ہے۔ عقیدہ خراب ہے تو عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ عمل کا ڈھیر بھی لے کر بندہ آئے، سمجھانے کے لیے اللہ کے حبیب کے یہ دو جملے کافی ہیں۔
میں اگر اسے آسان کرنا چاہوں تو یوں کہنا چاہتا ہوں، ہر وہ شخصیت جس کی نسبت آمنہ کے لال کے ساتھ جڑتی ہے اس کی بے ادبی کبھی نہ کرنا، اس لیے کہ کائنات کے اندر ہم نے جس کا بھی ادب کرنا ہے سونے مصطفیٰ کی وجہ سے کرنا ہے۔ حضور کے صحابہ کا ادب ہے تو ذات کی وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کہ وہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں۔ حضور کی آل کا ادب ہے تو ذات کی وجہ سے نہیں، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے گھر والے ہیں۔ مرکز و محور تو رسول اللہ کی ذات ہے۔ یہی وجہ ہے مدینہ شریف کے اندر ایک جنازہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب ظاہر ہے کسی کافر کا جنازہ نہیں تھا، وہ بندہ جو کلمہ پڑھتا تھا، نمازیں پڑھا کرتا تھا، مسلمانوں کی صفوں میں آیا جایا کرتا تھا۔ جنازہ پیش ہوا تو اللہ کے حبیب نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ آپ کے پیچھے بارہا کھڑا ہو کر یہ نمازیں پڑھتا رہا۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، یہ میرے عثمان کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ تو حضور کا ہر صحابی شان والا ہے، حضور کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر شخصیت عظیم ہے۔ 14 صدیاں بعد پیدا ہونے والا بندہ جس کے پاس عمل کی آئین بھی نہیں ہے، اسے بالکل حق نہیں پہنچتا کہ ان اونچی ہستیوں کے متعلق اپنی زبان کھولے اور انہیں اپنا موضوع بحث بنائے اور ان پر اپنے علم کا زور دکھانے کی کوشش کرے۔ یہ تو جناب اتنے اونچے ہیں، یہ اگر سو بھی جائیں اور ہم پوری زندگی سجدے میں رہیں تو ان کا سونا بھی ہمارے سجدے سے اوپر ہے، مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو یہ ہیں، یہ جس سواری پر سوار ہو جائیں اور اس سواری کے نتھنے کے اندر اگر مٹی اور خاک جمع ہو جائے، اس خاک کا مقابلہ بھی کائنات بھر کے ولی غوث کتب نہیں کر سکتے۔ یہ بہت اونچے لوگ ہیں۔ اچھا، میں نے صرف بنیادی طور پر چونکہ امیر المومنین خلیفہ بالفصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عظمتوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، تو بنیادی طور پر میں نے اشارہ دیا کہ ایک مسلمان کا عقیدہ وہ خوبصورت عقیدہ ہونا چاہیے، عقیدے پر ہی عمل کی بنیاد ہے۔ تمام کے تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والے لوگ، وہ صحابہ میں سے ہوں، آل میں سے ہوں، ازواج میں سے ہوں، حضور رحمت عالم کی بنات یعنی بیٹیوں میں سے ہوں، ان کا ادب احترام یہ مسلمان کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ اچھا، جس وقت رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اس دغابہ کے اندر موجود ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکہ شریف کے اندر موجود نہیں تھے، یعنی جب اعلان ہوا تو اس وقت آپ یمن کے اندر تھے۔ تو آپ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں اور بڑا خوبصورت واقعہ اور ایمان کو جلا دینے والا واقعہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں یمن کے اندر تھا تو یمن میں بہت سارے شیوخ سے میری ملاقات ہوئی، چونکہ یمن کے اندر آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والے لوگ مشہور اور معروف تھے۔ اسلام سے قبل بھی وہ علاقہ اس اعتبار سے جانا پہچانا جاتا تھا کہ یہاں لوگ ہیں جنہیں آسمانی کتابوں کا علم آتا ہے، نیک پارسا لوگ اور جہالت، بت پرستی، ان ساری چیزوں سے دور۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مختلف شیوخ سے میری یمن کے اندر ملاقات ہوئی، تو ایک بوڑھے عالم کے ساتھ جب میری ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر اس نے چند سوال کیے۔ اس کا سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ اے جوان، کیا تم مکے سے آیا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پہلی میری اس کے ساتھ ملاقات تھی، میں نے تو اپنا تعارف سے کروایا ہی نہیں تھا، علاقہ بتایا ہی نہیں تھا، تو اس کا مجھ سے یہ سوال کرنا اس نے مجھے حیران کیا کہ اس سے کیسے پتا چلا کہ میں مکے کا ہوں؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا نعم، ہاں میں مکے سے ہوں۔ اس نے ایک دوسرا سوال کیا، کہنے لگا قریشی انتا، کیا تم مکے کے اندر جو خاندان ہے خاندان قریش سے تیرا تعلق ہے؟ تو صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں نے کہا نعم، ہاں خاندان قریش کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ تو اس نے ایک تیسرا سوال کیا، کہنے لگا تیمی انتا، کیا قبیلہ بنی تیم اس کے ساتھ تیرا کوئی تعلق ہے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہاں تیم کی شاخ مرہ کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ سوال کیے تو
اس نے مجھے آخر میں یہ کہا ارفع ثوبک، اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاؤ۔ تو میں حیران ہو گیا کہ پہلے یہ کہتا ہے کہ مکے کے ہو، میں مکے کا ہوں، قریش سے ہو، میں قریش سے ہوں، مرہ جو شاخ ہے بنو تیم کی اس کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، میں نے کہا تعلق ہے، اب پیٹ سے کپڑا اٹھاؤ اس کا کیا معنی ہے؟ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا لقد وجدت فی علم صحیح، میرے پاس آسمانی کتابوں کا علم ہے اور میں اپنے علم سے ان دو بندوں کی نشانیوں کو جانتا ہوں جو آخری پیغمبر پر سب سے پہلے ایمان لانے والے ہوں گے۔ اچھا، ایک تو 9 عمر ہوگا، وہ 9 عمر کون تھا؟ مولا علی کی ذات، کیونکہ وہ تو وہاں پر موجود نہیں تھے۔ ایک تو 9 عمر ہوگا اور ایک 1.5 عمر ہوگا، اور جو شخص 1.5 عمر ہوگا اس کے اندر جو نشانیاں ہماری کتابوں میں لکھی ہیں میں وہ ساری نشانیاں تیرے وجود میں دیکھ رہا ہوں۔ 2 نشانیاں باقی ہیں، ایک یہ ہے کہ اس کے پیٹ پر ناف کے اوپر ایک تل ہے، اگر یہ تل ہے تو پھر واقعی تو وہ بندہ ہے جس کی مجھے بڑے زمانے سے تلاش تھی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے کپڑا اٹھایا تو واقعی تل موجود تھا، تو اس نے کہا فَوَرَبِّ الْكَعْبَةِ أَنْتَ، رب کعبہ کی قسم جس کو میں تلاش کر رہا تھا وہ تو تو ہی ہے۔ یعنی اس نبی پر آپ فرماتے ہیں کہ ابھی تک مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ رسول اللہ نے نبوت کا اعلان کیا ہے، یہ تو مکے میں کام ہو چکا تھا پیچھے، اور میں تھا یمن کے اندر۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ان ساری باتوں میں بڑا تجسس ہوا، تو میں جب واپس پلٹنے لگا میں نے ارادہ کیا مکے کی طرف جاؤں، تو میں نے اس شیخ کو کہا احامل انی ابیاتا قلتها فیہ، اگر آپ اس نبی کی طرف جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کچھ بھیجنا چاہتے ہیں تو میں جانے لگا ہوں، آپ کا تحفہ، آپ کی بات، آپ کا قول میں ان تک پہنچا دوں گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس شیخ نے اس موقع پر رسول اللہ کی نعت کے چند شعر لکھ کر مجھے دیے، یعنی حضور کی شان میں کچھ نعت یا شعر لکھے اور دیے، کہا یہ میرے اشعار ان تک پہنچا دینا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں واپس مکہ شریف کے اندر آیا تو ابھی میں مکہ میں نہیں پہنچا تھا، تو مکہ کے باہر ایک وفد کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، لوگوں کا ایک جتھا تھا جس کی قیادت ابو جہل کر رہا تھا، مکے کے بڑے بڑے لوگ اس جتھے کے اندر موجود تھے، تو وہ سارے میرے منتظر تھے، میرے انتظار میں تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں ان سے ملا تو سب سے پہلے ابو جہل بولا، کہنے لگا کہ ابو بکر تو یمن میں تھا، پیچھے مکے میں بہت بڑا معاملہ ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ ابو جہل کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ یتیم ابی طالب یزعم انہ نبی، جو ابو طالب کا یتیم ہے نا وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ یعنی مکے والوں کو سب سے بڑی پریشانی یہی تھی کہ یتیم نبی کیسے ہو سکتا ہے، نبوت ان کے پاس کیسے آ سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو وفد تھا انہوں نے کہا ہم نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا، کوئی ایکشن نہیں لیا، ہم تیرا انتظار کر رہے تھے، انت النہایہ و انت الکفایہ، جو تو فیصلہ کرے گا ہم تیرے فیصلے پر ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو مجھے ذرا ان سے ملنے تو دو، ابھی تو میں نے تمہاری زبان سے سنا ہے، ذرا مجھے ان سے تو ملنے دو، میں پوچھوں تو صحیح کیا کہتے ہیں، میں تو ابھی یمن سے آ رہا ہوں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ مل کے آئیں اور پھر ہمیں بتائیں آپ کا کیا فیصلہ ہے، پھر ہم اگلا لائے عمل طے کرتے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے گیا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں رسول اللہ تشریف فرما تھے۔ تو حضور کو میرا پتہ چلا، چونکہ دوستی تو پہلے سے تھی،
37 साल ज़िंदगी के इकट्ठे बसर हुए थे और दोस्तियाँ तो पहले से मौजूद थी, लेकिन जब पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया है तो आज एक नए अंदाज के अंदर अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह से मुलाकात के लिए जाते हैं। कहते हैं मैंने दरवाज़े पे दस्तक दी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और हुज़ूर ने आते हुए कलाम जो बोला वो क्या था, या अबा बकरिन इन्नी रसूलुल्लाह इलैका व इलन नास जमीआ, ए अबू बकर मैं तेरी तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ और तमाम लोगों की तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ। अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जुमला था। अबू बकर को सरकार ने जुदा किया। आना सरकार इतना जुमला बोलते ना कि मैं सब लोगों की तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ, जुमला मुकम्मल था। लेकिन ये शान है जनाब सदीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि रसूलुल्लाह ने उनका नाम जुदा लिया, कहा अबू बकर तेरी तरफ और तमाम जहान के लोगों की तरफ मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूं। तो अब चूंकि एक और हदीस भी है, ये जो सदीक अकबर ने जुमला बोला ना, आपने कहा मा दलीलों का, इस पर दलील क्या है? तो ये आपने जुमला इसलिए बोला था कि आपको जवाब चाहिए था। ये जवाब आपने उस वफद को बताना था जिस वफद ने आपको यहां पर भेजा था, वगरना आप अपनी जात के लिए दलील आपने तलब नहीं की। उसकी वजह क्या है? एक सही हदीस के अंदर मौजूद है, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा दाऊतु अहदन इलल इस्लाम, जिसे भी मैंने इस्लाम की दावत दी उसने आगे से वक्त मांगा, इंतजार किया, बातें की और मुख्तलिफ किस्म के हीले बहाने किए, जिससे भी मैंने इस्लाम की दावत दी। लेकिन हुजूर फरमाते हैं इल्ला कानत लहू कबवा, ये अकेला अबू बकर ही है, इधर मैंने दावत दी उधर इसने मेरा दामन थाम लिया है। यह हदीस के अंदर मौजूद है। ये हुजूर ने जो कहा ना मा दलीलों का, दलील क्या है? अबू बकर ने हुजूर की बारगाह में अर्ज किया। ये अपने लिए दलील नहीं मांग रहे थे, ये दलील उस काफिले के लिए मांग रहे थे जिसने कहा था कि उन्होंने इस्लाम का दावा किया है, नबूवत का दावा किया है, वो नबी हैं, आप हमें बताओ, आपका हम इंतजार कर रहे हैं। तो आपने कहा मैं पूछ के आता हूं फिर आपको फैसला बताता हूं। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला बड़ा खूबसूरत था। नबी की शान वो दिलों के अंदर उतरने वाली होती है। आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे अश-शैखुल्लज़ी लकीतहु बिल यमन, कहा अबू बकर मुझसे दलीलें मांगते हो, दलील यमन वाले शेख ने तुम्हें नहीं दी? अब ये बात जनाब अबू बकर सदीक यमन में, रसूलुल्लाह यहाँ पर आपस में मुलाकात, तो अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने ईमान को मज़ीद मजबूत करने के लिए एक जुमला बोला। मैंने कहा या रसूलल्लाह कम मिन शैखिन लकीतहु, मैं तो बहुत सारे बूढ़ों से मिला हूँ, आप किस बूढ़े की बात करते हैं? मैं ज़रा तह तक जाऊँ, मैं तो बड़े बूढ़ों से मिला हूँ, आप किस बूढ़े की बात करते हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया अल्लज़ी अफ़ादका अबयाता, मैं उस बूढ़े की बात करता हूँ जिसने लिख कर नाते मेरी तरफ भिजवाई है। सब कुछ पूछ के आया और अब दलीलें मांग रहा है। तुम्हें सारा पता है या रसूलुल्लाह, अपने लिए नहीं मांग रहा, मैं तो किसी और के लिए। अच्छा, आपने फौरन रसूलुल्लाह का हाथ पकड़ा और कलिमा पढ़ा, बस ये यमन से आए हैं, और आकर आपने रसूलुल्लाह के साथ इतना कलाम किया, हुजूर का हाथ पकड़ा, कलिमा पढ़ लिया। अच्छा, वफद वहां पर ही था। जब आप वापस उनके पास जाए ना तो उन्होंने कहा हाँ भाई अबू बकर क्या हुआ, मिल आए? कहा जी मिल आया। कहा क्या हुआ? कहा जी कलमा पढ़ लिया। कहा कलमा पढ़ लिया? हमने तो तुम्हें भेजा था अपना कायद बनाकर, तुम जाकर कोई बात करते, दलील देते, फिर बात होती। कहा पता मुझे भी नहीं चला, बस मैं गया हूं और मैंने कलमा पढ़ लिया है और मैं ये बता रहा हूं, मैंने छुप छुपा के नहीं पढ़ा, अलल ऐलान कह रहा हूं, मैंने सोने का हाथ पकड़ लिया। और ये वाहिद बंदा है सैयदना सदीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि आपने किस तरह मान लिया? कोई दलील नहीं, कोई बात नहीं, बरसों से कोई कहानी नहीं, आप जनाब, उन्होंने कहा नबी, तो आपने कहा नबी, तो आपने जो आगे से जवाब दिया, उनके लिए जो दलील मांगी थी उस दलील का जवाब उन्हें दिया। आप फरमाने लगे मैंने इसलिए उन्हें नबी माना है कि मैं था यमन में, वो थे मक्के में, उन्होंने यमन के अंदर मेरी हर बात जिस बंदे से हुई वो एक एक करके बताई है, तो मैं समझ गया जो मक्के बैठ के यमन की खबरें दे वो फर्श पर बैठ के जो अर्श की खबरें दे रहे हैं वो भी बिल्कुल सच्ची हैं। ये नबी की शान होती है और ये रसूल की शान होती है। अच्छा, आप वाहिद शख्सियत हैं हज़रत सैयदना सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, जिन्होंने
زندگی کے کسی لمحے کے اندر بھی کفر نہیں کیا۔ 37 سال آپ کی عمر تھی جب آپ نے کلمہ پڑھا، یعنی رسول اللہ کا ہاتھ پکڑا جب حضور نے اعلان نبوت کیا۔ 37 سال عمر تھی، اور 37 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ وہ 1.5 عمر یعنی آپ تھے جنہوں نے حضور کا دامن پکڑا، اور 9 عمر بچوں میں سے مولا علی تھے۔ اور امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کے اندر 28ویں جلد کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں 2 شخصیات صحابہ میں ایسی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 شخصیات جو ہر حال میں ہر وقت مومن رہی ہیں، جن کی زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ انہوں نے کوئی کفر یا شرک والی بات کی ہو۔ حضرت علی کے متعلق تو اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں کہ وجہ یہ تھی کہ حضرت علی نے جب آنکھ کھولی تو سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کا دیکھا۔ انہوں نے تو سارا بچپن ہی حضور کے سامنے گزارا، اور حضور خود فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ فطرت کا معنی یہ ماں باپ جو سے ماحول دیتے ہیں نا، بچہ اسی ماحول کی طرف جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیں، جو بچہ آنکھ کھولتے ہی سونے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ رہا ہے، اس سے بڑا کوئی فطرت کو ماننے والا ہے؟ اسلام 3 طرح کا ہوتا ہے، میثاقی اسلام، فطری اسلام، توحیدی اسلام۔ میثاقی اسلام عالم ارواح کے اندر ہم سب نے کہا تھا، رب نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہم سب نے کہا تھا الستو بربکم۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہاں بھی انہوں نے کہا کہ اے رب تو ہمارا ہی رب ہے۔ اور جب دنیا میں آئے تو انہوں نے آنکھ ہی اسلام کے سائے میں کھولی۔ اور ابو بکر وہ شخصیت ہے، جب آپ چھوٹے تھے 4 سال آپ کی عمر تھی تو آپ کا والد آپ کو بت خانے کے اندر لے گیا، تو بت خانے کے اندر لے جا کر ایک بت کے سامنے آپ کو کھڑا کیا، اور کھڑا کر کے کہنے لگا کہ اس بت کو سجدہ کرو۔ تو بکر صدیق نے بت کو دیکھا، اور دیکھ کر آپ نے کچھ کلام کیا۔ آپ نے کہا کیا مجھے کپڑے دے سکتے ہو؟ بت بالکل چپ۔ آپ نے کہا میں بھوکا ہوں، کھانا کھلا سکتے ہو؟ بت بالکل چپ۔ آپ نے نیچے سے ایک پتھر اٹھایا، 4 سال عمر کتنی ہوتی ہے، پتھر اٹھایا، اور اٹھا کے آپ نے مارنے کے لیے جب ہاتھ بڑھایا نا، آپ نے کہا اگر خدا ہو تو اپنے آپ کو بچاؤ۔ اچھا بت تھا، وہ اپنے آپ کو کیسے بچاتا؟ آپ نے پتھر مارا، اس کا سر پھوڑ دیا۔ تو باپ کو بڑا غصہ آیا، اس نے گھر آ کے ماں کو کہا، یعنی اپنی بیوی کو، ابو بکر کی ماں کو، کہ تیرے بیٹے نے آج یہ چاند جڑایا ہے، خدا کو پتھر مار کے آ گیا ہے۔ اتنے عقل کے اندھے لوگ تھے، خدا کو پتھر مار کے آ گیا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ اے کافا، اسے کچھ نہ کو، یہ معذور ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب میرے پیٹ میں تھا نا، میں اگر کوشش کرتی نا کبھی کسی بت کے سامنے جھکوں تو اندر سے اس کی لات مجھے پڑتی تھی، اور غیب سے آواز آتی تھی کہ تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس کا نام عتیق ہے۔ اور عتیق کون ہوتا ہے؟ فرمایا عتیق وہ ہے جسے اللہ نے دوزخ سے آزاد فرمایا ہوا ہے، اور اس کا آسمانوں میں نام صدیق ہے۔ اور تیسری بات، یہ آخری نبی محمد کا رفیق بنے گا۔ تو یہ واحد وہ شخصیت ہے کہ انہوں نے حالت جہالت کے اندر بھی کبھی کوئی جرم نہیں کیا، شراب نوشی نہیں، بت پرستی نہیں، جوا نہیں، یعنی اس وقت بھی آپ اسلام کی فطرت کے اوپر قائم اور دائم تھے۔ خوبصورت عنوان ہے، انشاءاللہ آج شام جو درس قرآن کی ہماری نشست ہے اس کے اندر بھی اسی کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں خلفائے راشدین کی زندگیوں کا فیض نصیب فرمائے۔ شام کو انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد پروگرام ہوگا، تمام احباب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔